ٹھیک ہے. تو میں تزکیے کے نعوذ باللہ خلاف تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, کوئی بھی مسلمان عقیدے میں ہمارا قرآن پاک کی آیتیں, مگر تزکیہ کرنا نہیں ہے, کروانا ہے. اوپر پہلے کیا لکھا ہوا تھا؟ ملک. ٹھیک ہے, ملک جو اردو میں مطلب ہے وہ یہاں پہ فٹ نہیں ہوتا, کیونکہ ہم نے کوئی اور مطلب رکھا ہے ملک کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد میرے آقا ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چاروں چیزیں میں کراؤں گا. لائک پانی, واٹر. جی, علی بن ابی طالب نے کہا جو نوح علیہ السلام کا سیلاب تھا وہ مجرہ کہکشاں سے آیا تھا. سیلاب پانی کہ تمہارا 11,000 سال 50,000 سال لگتا ہے, ہمیں ایک دن لگتا ہے. 7ویں 6ٹھے آسمان سے حکم نیچے پہلے آسمان تک آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو بتا رہے ہیں. سنیں ذرا, غور سے سنیں, اونچا مائک پہ پڑھیں ذرا. سورۃ جمعہ کھولیں ذرا سر, سورۃ جمعہ کھولیں. میں آپ کو آج سمجھا دوں, سارے تصوف والے بندے آج سمجھ جائیں گے کہ بھائی پوری گیم کیا ہے. اور پھر دیکھیں کہانی کیا چل رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اب آپ نے دوبارہ پڑھنی ہے, جہاں میں کہوں گا پاز آپ نے پاز کر دیں. ٹھیک ہے, آپ شروع کریں. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. پاز کریں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ بھائی اب یہ دیکھیں کہاں سے بات ہو رہی ہے. فاذکرونی سے بات ہو رہی ہے. یہ وہی ہو رہی ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی کسی شک میں نہ رہنا, اصلی کام یہی ہے. ٹھیک ہے, تو میں تزکیے کے نعوذ باللہ خلاف تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, کوئی بھی مسلمان عقیدے میں ہمارا قرآن پاک کی آیتیں, مگر تزکیہ کرنا نہیں ہے, کروانا ہے. کرنا نہیں ہے تو خیر اردو میں مطلب یہ لگتا ہے صرف اپنا نہیں کرنا, پوری دنیا کا کروانا ہے. یہ ہے تزکیے کا اصل مطلب. میں اگر کٹیا میں درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا, اس سے میں ایک بڑی ذمہ داری سے سبکدوش ہو رہا ہوں کہ بھائی میں نے سب کا کروانا تھا بھائی. ٹھیک ہے, جب میں سب کا انتظام نہیں کرتا میرا تزکیہ نہیں ہوتا. یہ ایسنس ہے اس پوری کے پورے سسٹم کا کہ جب میں نے فار ایگزامپل ایک باپ اپنے بچوں کو تو نہیں فیڈ کر رہا, اپنے آپ کو فیڈ کر رہا ہے, تو وہ باپ کے زمرے عہدے سے ریزائن کر چکا ہے. That's why you were connected to political activism? نہیں آتا ہوں ابھی. تو دیکھیں ابھی کہانی کچھ اور ہے سر, کہانی تو بہت بڑی ہے. اب غور سے سنیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کس طریقے سے ہم سے مخاطب ہیں. شروع کریں, دوبارہ پڑھیں آگے سے. الملک القدوس العزیز. الملک پہلا, پھر القدوس نمبر 2. اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے نہیں ہیں. یہ ہیپ ہیزڈ آیت نہیں ہے, نہ ہی ہیپ ہیزڈ یہ شاعری نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ گرینڈ میٹرکس کے اندر ایک ایک حرف بیلنس کر کے سیکوینس میں بتا رہے ہیں کہ الملک, القدوس, العزیز, الحکیم. اب پاکستان میں ان چاروں میں سے 3 کے مطلب ہی کچھ اور ہے. اس لیے کہتا ہوں عربی سیکھ لیں, عرب علماء سے رجوع کریں. علماء کی بات کر رہا ہوں میں, علماء سے رجوع کریں. ٹھیک ہے, الملک, القدوس, العزیز, الحکیم. اب یہ 4 کا سیکوینس یاد رکھنا ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے کیا ارشاد فرمانے لگے, اب آہستہ آہستہ پڑھیں. یہ چاروں یاد رکھنے آپ جی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رسول عطا کیے ہیں ادھر. ٹھیک ہے, جو کہ کیا کریں گے, اب یاد رکھنا الملک, القدوس, العزیز, الحکیم. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی آنے لگی ہے, اور یہ پوری آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ایرا ڈسکرپشن ہونے لگی ہے. غور سے سنیے گا. کیا یتلو علیہم آیاتہ, یہ پڑھ کے سناتے ہیں آیات. یہ لکھا ہوا ترجمہ آپ بے شک پڑھ کے سنا دیں, یہ ترجمہ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے, ابھی بتاتا ہوں کیسے غلط ہے, آگے بتائیں. ویزکیہم, اور وہ پاک کر دیتا ہے, یہ پاک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, جس ہر ایک کو پاک کر دیتا ہے. جی آگے. ویعلمہم الکتاب, اور کتاب کا عالم ہے. یہ ایک ترجمہ ہی غلط ہے, اور لکھا بھی یہی ہوا آپ کے سامنے. ابھی میں پروف کرتا ہوں یہ ترجمہ ہی غلط ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں ڈیفینیشنز آتی ہیں پورے پرائمل سسٹم سے, وہ پرائمل سسٹم بیس کے اوپر ہمیں چینج کرنا پڑے گا. آگے کیا لکھا ہوا ہے, والحکمہ. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے, قرآن خود بتا رہا ہے غلط ہے. اب یہ چاروں کا سیکوینس چیک کریں. پہلا کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کیا بتائی پہلی, یتلو علیہم آیات. یتلو علیہم آیات. اوپر پہلے کیا لکھا ہوا تھا, ملک. ٹھیک ہے, ملک جو اردو میں مطلب ہے وہ یہاں پہ فٹ نہیں ہوتا, کیونکہ ہم نے کوئی اور مطلب رکھا ہے ملک کا. ابھی بتاتا ہوں ملک کا عرب میں کیا مطلب ہے, عربی اسکالر کیا لیتے ہیں. جی ملک کے نیچے لکھا ہوا ہے یتلو علیہم آیات. ٹھیک ہے, آگے قدوس, قدوس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے, ویزکیہم. تو وہ والا مطلب ہم صحیح لیتے ہیں پاکستان میں, کہ قدوس کا مطلب بھی پاک ہے, اور نیچے وہ بھی پاک کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے کیا ہے,
العزیز ہے. العزیز پاکستان میں عزیز کا مطلب آپ صاحب اپنے اپنے گھروں میں کتابیں کھول کے دیکھ لیں کچھ اور ہے, عربی میں اس کا مطلب کچھ اور ہے. اور وہ ایکسیپشنز نہ دیجیے گا مجھے جو کہتے ہیں او نہیں میرے پاس تو کچھ اور نکلا ہے, میں جنرل رول کی بات بتا رہا ہوں. اب عزیز کا مطلب کیا ہے پاکستان میں؟ آپ میں سے کسی کو عزیز کا کیا مطلب پتہ ہے؟ کیا بات ہے, ایکسیپشن نا. عزیز کا مطلب اصل میں سخت ہے, زبردست, سخت, ٹھیک ہے. عزت علی الکافرین اذلت علی المؤمنین, قرآن کی آیت ہے کہ کافرین سے کفار سے سخت ہوگا اور مومنین سے نرم ہوگا. یہاں پہ عزیز اوپر لکھا ہے, نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کتاب, قانون نافذ کرے گا. قانون عزیز کو نہیں نافذ کیا جاتا, اردو والا عزیز ہے. قانون پالیسی ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ بھائی یہاں پہ نو گو زون ہے, نو زیرو ٹالرنس ہے. یہ قانون زیرو ٹالرنس رکھتا ہے, سخت ہوتا ہے. یہ ہے عزیز جو کہ نیچے کتاب, کتاب کا مطلب کیا ہو گیا پھر؟ قانون. آگے کیا ہے؟ الحکیم ہے, اور پھر والحکمہ, اوپر الحکیم, حکیم, نیچے حکمہ. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سیکوینس ایسے بتا دیا تھا. اب بتائیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں کام نہیں کیے؟ کیسے پتا ہے؟ قرآن میں پتا ہے. اب قرآن میں یہ پورا کا پورا سیکوینس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہمیں بتایا ہے کہ, اور ہمیں پتا ہے اور علماء نے لکھا ہے اور سب کو پتا ہے, ہر ذی شعور اسکالر نے یہ بات لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک ایک خاص ایرا ہے, ابراہیم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک ایک خاص ایرا ہے, موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ایک خاص ایرا ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آگے کہا تھا کہ مجھے حکمہ ملی ہے, ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مجھے کتاب ملی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تزکیہ کرایا تھا, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد میرے آقا, ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چاروں چیزیں میں کراؤں گا. اب دور بدل گیا ہے. ہیومن ایوولوشن آف آل مورل ایکومن, مورل کیپٹل اس کو کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا اب میں 4 in 1 اب ٹائم آ گیا. اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. جب جتنا کچھ تھا ایرا ٹو ایرا شفٹ ہوتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتاب نہیں, موسیٰ علیہ السلام نے حکمہ نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کر کے دیا. So these were 1 out of 4, all of these eras. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is 4 out of 4. یہ اوپر کی آیتوں سے پتہ چل رہا ہے. اب آتے ہیں نمبر 1 پہ, ملک. نیچے کیا لکھا ہوا تھا؟ یتلو علیہم آیات. اب آیت کا مطلب پاکستان میں کیا ہے ہمیں سب کو پتا ہے. وہ آیت کا مطلب قرآن میں نہیں ہے, ایٹ لیسٹ 5% ہے وہ مطلب, ٹھیک ہے. 1 دفعہ 2 دفعہ استعمال ہوا, ورنہ آیت کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ کوڈ ہے جس کو تو نے ڈی کوڈ کرنا ہے. یہ وہ نشانی ہے جو لارجر دین لائف ہے, یہ ریگولر علم سے نہیں. اس کے لیے پوری سائنس کھول اور آگے کی جدت لے کے آ. قرآن پاک کی اور آیتوں سے بھی میں آپ کو نشانی یہاں پہ بتا دوں گا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے جا کے پوچھ لو جو علم رکھتے ہیں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں, سب ہوا میں تیر چلا رہے ہیں سوائے کچھ لوگ کے جو جانتے ہیں. کہ ان کو کیسے پتا ہے؟ علوم الگ الگ, صرف فزکس کیمسٹری بایولوجی نہیں ہوتی, مگر فزکس کا علم یہاں پہ, فزکس کو تو ہم خیر کسی اور طریقے سے لیتے ہیں. یہ تمام تر جو علوم ہیں جو الملک کے اندر آ جاتے ہیں وہ ہیں وہ نشانی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میری نشانی ہے, جس کو ہم نے اردو میں معجزہ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میری ایک نشانی تھی جو میں نے کی. جہاں جہاں آیا کا لفظ آیا غور سے پڑھیں وہاں واقعہ کیا ہوا ہے, اور آپ کو پتہ چل رہا تھا کہ عمومی واقعہ نہیں ہوا, بہت ہی خاص واقعہ ہوا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو میری ایک نشانی, میری ایک آیا ہے. یہ آیت ہے جس کو اردو میں آیت کہتے ہیں. تو آیت کو ہم نے نشانی کو اوپر ملک کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے. تو یہ پورا کا پورا سسٹم ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ 7 آسمان آج تک فزکس کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ سے آگے نہیں جا سکی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پہلا آسمان ہے. جدھر کہاں سورہ ملک سے بتا رہا ہوں کہ جدھر اڈورنمنٹس نظر آئیں گی وہ پہلا آسمان ہے. مزین السماء الدنیا, کس سے؟ ستاروں سے. جہاں جہاں ستارے نظر آ رہے ہیں چاہے 14 بلین ایئرز اگو کے آ رہے ہیں وہ آپ کا پہلا آسمان ہے. اس کے بعد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 500 سال پانی کے بعد 500 سال کی مسافت, پھر دوسرا آسمان, پھر پانی لائک ریلی پانی واٹر. جی علی بن ابی طالب نے کہا جو نوح علیہ السلام کا سیلاب تھا وہ مجرہ کہکشاں سے آیا تھا, سیلاب پانی. سو امیجن یہ آیات کس کا لفظ کیسے دیکھنا کیسے آپ نے. ابھی تو میں اسٹارٹ ہوں اس لیے کہا تھا پوڈ کاسٹ چھوٹی ہے, غور سے سمجھے, اینگل دینا مقصد ہے آپ کو خالی. ونس یو نو کہ بھائی یہ معاملہ تو کسی اور طریقے سے تھا سارا. وی ور ناٹ گلوبل تو چھوٹا لفظ ہے, وی ور یونیورسل.
We were in astronomy from day one. Yes, Quran. We were talking about the whole entirety of geography. तब कहीं जाके आप कॉन्कर करेंगे. ये छोटे छोटे टट्टू जो फिर रहे हैं अमेरिका यूरोप के लैब्स के अंदर से, वेपन्स एंड ऑल ऑफ दैट पॉलिटिक्स सिस्टम, ये तो बहुत छोटा मामला है. We were designed, we were wired, if Quran was our book, we are then wired into exploring and setting the laws and equations, not following the laws and equations. اور سمجھیں ایک سیب گرا تھا سر پہ اور وہ گریوٹی کو ایکسپریس کر گیا, اور ابھی تک فادر آف فزکس ہے. اور بھائی میرے پاس 7 آسمان ہیں. ایک درخت سے سیب گرا اور فادر آف فزکس, میرے پاس 7 آسمان ہیں, اس کو تمام تر سبجیکٹیو جیومیٹری مجھے پتا ہے, اور میں کون ہوں؟ میں فالوور آف دیٹ فادر آف فزکس بنا. یہ ہے مسئلہ. اس سے کانکوسٹ ایسے ہوتا ہے جب آپ ڈیفینیشنس کو چیلنج کر کے چینج کرتے ہیں. میرے پاس قرآن ہے, یہ بتائے گا ڈیفینیشنس کیا ہیں. آگے کیا ہے؟ ابھی تو بہت آگے جائیں گے. ابھی حکمہ کی باری آئے گی تو دھوئیں نکل آئیں گے. یہ ہے وہ حکمہ جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں. اور اب مجھے علماء کرام کا بتاتے ہیں حکمہ ہے ہماری کہ طاغوت کے انڈر رہیں. یہ اور قرآن بتا رہا حکمہ کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب خلافت کا نظام ہو حکمہ کی ڈیفینیشن کچھ اور ہوتی ہے. جب خلافت کے نظام میں امن ہو حکمہ کی ڈیفینیشن کچھ اور ہوتی ہے. جب خلافت کے نظام میں جنگ کا سما ہو حکمہ کی ڈیفینیشن کچھ اور ہوتی ہے. سیرہ سے بتا رہا ہوں. آپ خلافت ہی نہ ہو تو سوری پھر آپ حکمہ کی ڈیفینیشن نہیں یوز کریں گے. حکمہ ایک ہی ہے کہ خلافت پہلے لے کے آؤ. اچھا, there is a confusion here. For example, when you say یتلو علیہم آیاتہ میں آیات کا جو مطلب ہے وہ آپ آیت کا مطلب عام طور پہ ہم تو قرآن کی آیت لے رہے ہیں اور آپ اسے یہاں پہ نشانی کے طور پر لے رہے ہیں. میں نہیں لے رہا, اللہ نے بتایا. قرآن پاک میں کہوں گا کہ in the entire universe and with all its complexities, the system, still that's the physical aspect. جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ اللہ کا جو ڈائریکٹ کلام ہے, all of it, the entire created universe, but Allah Rabbul Izzat is beyond that. And then now he's sending you that message yatlu alayhim ayatihi, which is beyond the entire physical realm. اور وہ صرف اللہ ہی بھیج سکتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں. So why would you want to restrict وہ اللہ کا میسج جو کہ ان آیات کے تھرو آ رہا ہے to the universe? No, actually you're restricting it. کہ اس کا مطلب ہے کہ سسٹم کے علاوہ انٹرجیکشن ہوئی ہے اور آیت نیچے آئی ہے. اس کا یہ مطلب ہے آپ یہ لے رہے ہیں نا directly from Allah Rabbul Izzat. That's like what وہ تو خیر given ہے نا کہ directly from. So اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ معارج میں بتایا ہوا ہے. آیت نیچے کیسے آتی ہے سورہ معارج اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں, اور ٹریجیکٹری بھی دے رہے ہیں, ٹائم لائن بھی دے رہے ہیں. وہ فزکس کی آیت ہے کہ تمہارا 11,000 سال 50,000 سال لگتا ہے, ہمیں ایک دن لگتا ہے. 7ویں 6ٹھے آسمان سے حکم نیچے پہلے آسمان تک آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو بتا رہے ہیں آیت کیسے آ رہی ہے. یہ تو ادھر سے لیں گے آپ. ادھر سے آپ یہ بتائیں گے کہ بھائی یہ ہولسٹک آیت, اوور آل بلینکٹ ڈسکرپشن ہے یتلو علیہم آیات کی. اوپر اللہ تعالیٰ نے ملک بتایا ہوا ہے. آپ مجھے اس کنیکشن, یا تو آپ کہیں نہیں یہ کوئنسیڈنس, نعوذ باللہ کوئنسیڈنس تو نہیں ہے. اوپر ملک لکھا ہو, نیچے یتلو علیہم آیات لکھا ہو. اوپر قدوس لکھا ہو, نیچے تزکیہ لکھا ہو. اوپر عزیز لکھا ہو, نیچے کتاب لکھا ہو. اوپر حکمہ لکھا ہو, نیچے حکیم لکھا ہو, نیچے حکمہ لکھا ہو. It is a puzzle match. It's a word to word match. It is an algorithm which is completing itself. Now آگے نہیں جا رہا ہوں میں ابھی تو کیونکہ پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوں میں. What I'm saying is I'm sorry this, اگر ہم اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھ رہے تو پھر تو ہم اپنے اوپر خود ظلم کریں گے. سر ہم صرف آیت کا مطلب دیکھیں جو اللہ نے آیت لکھ, اللہ تعالیٰ خود بتا رہے آیت کا مطلب کیا ہے. For me that مطلب still will be کہ وہ ملک بھیج رہا ہے وہ آیت جو کہ انسان وہ فزیکل ڈومین کے اندر تو کرٹیل ہو ہی نہیں سکتی نا. So and the message جو کلام اللہ ہے وہ کلام اللہ is a direct interjection from the divine to اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, and hence his mission is that he is going to give you those ayat. And وہ جو قرآن کا complete package ہے وہ physical realm کی تو give you نہیں, یتلو ہے یہاں پہ یتلو علیہم آیاتہ, بس وہ جن چیز کی تلاوت کر رہا ہے because تلاوت کا بس so why would because میرے لیے تو physical domain میں restrict کرنا. سوچیں ذرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آیتیں پڑھتے تھے. نہیں وہ تو آگے باقی پارٹ آ رہا ہے نا. نہیں ابھی باقی پارٹ کو چھوڑیں, آیت کے ساتھ صرف تلاوت کر کے سناتے تھے. So that's not the be all and end all of it. But man, that is so what's the word, insignificant part کہ خالی آیت پڑھ کے سنانی ہے. نبی کا تو کام آیت نافذ کرنا, سمجھانا. ابو بکر صدیق کی حدیث ہے کہ خالد عمر بن خطاب کی کہ مجھے 8 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ سکھائی ہے. یہ ہے یتلو علیہم آیات. 8 سال میں سورہ بقرہ سکھائی ہے.
ٹھیک ہے, سیرت سے پتہ چلے گا نا ہمیں کہ بھائی ہو کیا رہا تھا. اور قرآن خود جب بتا رہا ہے کہ یہ میری ایک آیت ہے, یہ واقعہ ہو گیا, یہ میری آیت ہے, میں نے ایز اے نشانی تمہیں یہ واقعہ کر کے دکھایا, اور یہ اللہ کی آیتیں ہی ہیں جو کہ تم نے پہچانی. افلا تعقلون, پھر بھی تم عقل نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے, یہ ہمیں دس از دا پارٹ ویئر آیت ہیز ٹو بی ڈیسائفرڈ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الامثال نضربها للناس. آگے کیا اللہ تعالیٰ نے کہا لعلكم يتفکرون, کہ یہ نشانیاں مثالیں تمہیں انسانوں کو دے رہا ہوں. حالانکہ کیا ہو رہا ہے ادھر قرآن پہاڑ پہ نازل ہو رہا ہے, پہاڑ پھٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آیت میں, اور نیچے اللہ تعالیٰ کہہ رہے عقل لڑا لعلکم یتفکرون, کیا کہ تو اس پہ سوچ سکے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دس از سوچ سکے اللہ کے کلام پہ. Because I think, so for example, when you restrict that kalam to the physical not domain, restricting, this is not the only thing that you have to do. This is because the biggest nishani of Allah Rabbul Izzat is کہ اس کا کلام ہم تک پہنچ گیا, and now اس پہ تفکر کرو, because رب کے کلام سے کیسے پہنچا اللہ نے بتایا سورہ معارج میں نا. اب اس پہ کیوں نہیں تفکر کریں ہم؟ because وہ کیسے کا پروسیس اللہ نے بتایا لٹرل ورڈ ٹو ورڈ, کیسے کے پروسیس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے تفکر اس پہ کرنا ہے. لائک دا کلام کی آیت کو ڈسریگارڈ نہ, نہیں ڈسریگارڈ نہیں کرنا, اس پہ کیوں نہیں تفکر کرنا؟ پروسیس پہ ضرور بیکاز دین تو بس یہی کر رہا ہے فزکس کا بندہ بھی, وہ نیچے سے اوپر جانے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تجھے اوپر سے نیچے لے کے آ رہا ہوں بھائی, مسلمان آ ہی نہیں رہا اوپر. سمجھ رہے ہیں؟ اٹ از I'm getting your point, but I think from your the perspective that you're trying to give, میرے لیے وہ restrictive as compared to the perspective that I would have. That's called priming. Because you're priming to کہ سر یہ سوچا تو چیلنج کریٹ ہو جائے گا. سارے علماء غلط تھے. challenging. No, سب کانشیس ہوتا ہے کہ سب علماء غلط, اور یہ میاں آ گئے ہیں یہاں پہ جمعہ آٹھ دیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب that's a natural challenge. Keep it. I need this. میں نے کہا نا resistance چاہیے. اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے انرجی پروڈیوس ہوتی ہے, وائٹیلٹی آتی ہے, یو ٹیک fewer more steps than just